السلام علیکم۔ دا ڈیپ ڈائیو کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو حقیقت کی تہوں کو کھولتا ہے۔ ہمارے پاس حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم ہے، اور آج ہم اس کے صفحات 120 سے 125 تک کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، اور یہ صفحات بہت ہی دلچسپ ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک گہرے نادیدہ علم کا محض ایک عکس ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا اس علم کو، مطلب ایک طرح سے اس سورس کوڈ کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو یہی آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو آج جن اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے ان میں شامل ہے تخلیق کی ساخت، یعنی علم شے اور خود شے کا یہ حیرت انگیز تصور۔ یہ بنیاد ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ روحانیت میں تصرف یعنی حقیقت پر اثر انداز ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اس کی 3 قسمیں کون سی ہیں: معجزہ، کرامت اور ازدراج۔ جی، اور ازدراج پر خاص طور سے بات ہوگی۔ ہاں، جسے عام زبان میں جادو کہتے ہیں، اس کی حقیقت اور ایک تاریخی مثال بھی ہے۔ صاف ابن سیاد کے واقعے سے پردہ اٹھائیں گے۔ وہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بہت زیادہ۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ علم نبوت اور علم استدراج میں بنیادی فرق کیا ہے، اور سب سے دلچسپ بات، جادو کا میکانزم کیا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، اور اس کائناتی توانائی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے جسے کتاب میں تجلی کی روح کہا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو ہمارے روزمرہ کے عمل کو ایک نئی روشنی دے گی کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں غسل اور وضو کی روحانی سائنس کیا ہے۔ جی، تو آج کی گفتگو بہت گہری ہونے والی ہے۔ بالکل، ہم ان صفحات میں موجود ہر نقطے پر تفصیل سے بات کریں گے، کوئی بھی موضوع چھوڑا نہیں جائے گا۔ چلیں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے کتاب لوح و قلم کی اہمیت پر ایک بات جو ہم ہر نشست میں دہراتے ہیں تاکہ اس کی قدر سامعین کے ذہن نشین ہو جائے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ علم جو پہلے صرف سینہ بسینہ چلتا تھا۔ بالکل، جو ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتا تھا، ان تمام باتوں کو قلندر بابا اولیاء نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جو آپ کو بصورت نسبت اوصیہ ملا۔ جی، اس حکم پر ایک سائنسی طریقے سے روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ واہ! اب یہ علم سینا ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کا دل چاہے وہ اسے پڑھے، آزمائے اور اپنی صلاحیتوں کو اس درجے تک پہنچائے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ جی، اور ایک اور بات، جو سامعین ابھی اس سلسلے میں شامل ہوئے انہیں شاید یہ گفتگو کچھ مشکل لگے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ لوح و قلم کی اس سیریز کو شروع سے سنیں تاکہ ہر تصور اپنی بنیاد سے واضح ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے شخص اکبر اور شخص اصغر یعنی کائناتی روح اور انفرادی روح کے تصور پر بات ختم کی تھی۔ جی، وہیں سے کتاب وہیں سے آگے بڑھتی ہے اور تخلیق کی ساخت پر ایک ایسا نقطہ پیش کرتی ہے جو سوچ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ علم شے اور خود شے کا تصور کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کائنات چھپی ہے۔ بالکل، دیکھیں، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کی ساخت 2 پرتوں پر ہے۔ 2 پرتوں پر؟ اچھا۔ پہلی پرت ہے علم شے، علم شے یعنی کسی چیز کا علم، اس کا آئیڈیا، آپ کہہ لیں اس کا بلو پرنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری پرت ہے خود شے، یعنی وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا بھوتک وجود۔ جی بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک ترتیب ہے، پہلے علم شے ہوتا ہے، پھر اس علم کی بنیاد پر شے وجود میں آتی ہے، اور جب وہ شے فنا ہو جاتی ہے تب بھی اس کا علم باقی رہتا ہے۔ یعنی اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایک پھول ہو، ایک انسان یا ایک ستارہ، جی، وہ دراصل ایک مستقل الہی آئیڈیا کا عارضی اظہار ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اصل حقیقت وہ شے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کا ابدی بلو پرنٹ ہے۔ واہ، کیا بات ہے! کتاب میں اس کی مثال گلاب کے پھول سے دی گئی ہے، جس نے اس تصور کو میرے لیے بالکل روشن کر دیا تھا۔ جی بالکل، یہ مثال بہت ہی خوبصورت ہے۔
جب ہم ایک گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں جو کہ خود شے ہے جی، تو ہمارا ذہن فوراً یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے آبا و اجداد، اس کی نسلیں موجود تھیں۔ ظاہر ہے۔ وہ نسلیں جو اب ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ دراصل علم شے ہیں۔ ان کا علم گلاب کے وجود میں محفوظ ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اس پھول سے مستقبل میں بھی نسلیں پیدا ہوں گی۔ ہاں بالکل۔ وہ آئندہ نسلیں بھی علم شے کا حصہ ہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ جو آپ نے بھی اٹھایا وہ یہ ہے کہ علم شے کو بقائے دوام حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہمیشہ۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ صرف شے یعنی وہ مخصوص گلاب کا پھول فنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہی علم شے دراصل صفت ربانیت ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس سے تخلیق ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نقصان یا فنا کا تصور صرف ظاہری شکل کا ہے۔ اصل چیز یعنی علم کبھی فنا میں ہوتا، کبھی نہیں۔ اگر حقیقت کی بنیاد یہ علم یا الہی بلو پرنٹ ہے تو یہاں سے ایک ذہن گھما دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس بلو پرنٹ کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا اس کوڈ کو ایڈٹ کر کے نتیجے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے ہاں، اور اس طاقت کو تصرف کہتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوال اٹھایا ہے۔ تصرف کا مطلب ہی کسی چیز پر اختیار حاصل کرنا، اسے اپنے استعمال میں لانا ہے۔ اچھا۔ روحانی سائنس میں اس کا مطلب ہے کہ خود شے کو چھیڑے بغیر اس کے بنیادی علم میں تبدیلی کر دینا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی شے بنتی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب بتاتی ہے۔ تجلی تنزل کر کے نور بنتی ہے، تجلی سے نور، اور نور مزید تنزل کر کے روشنی یا مظہر یعنی شے بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑا تکنیکی ہے، تجلی، نور، مظہر۔ اگر ہم اسے ایک مثال سے سمجھیں، ضرور۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجلی پاور ہاؤس میں موجود خالص غیر مرئی بجلی کی طرح ہے؟ نور وہ بجلی ہے جو تاروں میں بہہ رہی ہے، اب اس کی ایک سمت اور شکل ہے، اور مظہر ہمارے کمرے میں جلتا ہوا بلب ہے، اس توانائی کا آخری نظر آنے والا نتیجہ۔ واہ، یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ بالکل اسی طرح تجلی وہ خالص پوٹینشل ہے، نور اس کا اظہار ہے، اور مظہر اس کا آخری نتیجہ۔ اور فنا کا عمل اسی راستے سے الٹا چلتا ہے، شے واپس نور میں اور نور واپس تجلی میں ضم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اسی لیے عارف یعنی وہ شخص جو اس علم کو عملی طور پر جانتا اور مشاہدہ کر چکا ہو، وہ بلب کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پاور ہاؤس یا سپلائی لائن میں تبدیلی کرتا ہے۔ وہ علم شے میں تصرف کرتا ہے اور اس کا اثر براہ راست شے پر پڑتا ہے، اور نتیجہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن اگر کوئی بھی حقیقت کو اس کی بنیاد سے بدل سکتا ہے تو یہ تو بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کتاب اس کے غلط استعمال پر بھی بات کرتی ہے؟ مطلب ایک نبی کے اس طاقت کو استعمال کرنے اور کسی غلط نیت والے کے استعمال کرنے میں کوئی فرق ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور کتاب اس کا جواب بہت واضح طور پر دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے کتاب؟ جی، تصرف کی 3 قسمیں ہیں جو اس کے منبع اور نیت کی بنیاد پر الگ ہوتی ہیں۔ 3 قسمیں؟ پہلی ہے معجزہ۔ یہ وہ غیر معمولی کام ہے جو کسی نبی سے علم نبوت کے زیر اثر صادر ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے کرامت۔ یہ وہ غیر معمولی کام ہے جو کسی ولی سے جو علم نبوت ہی کا پیروکار ہوتا ہے اس کے زیر اثر صادر ہو۔ معجزہ اور کرامت۔ اور تیسری قسم ہے استدراج۔ استدراج یہ وہ علم ہے جو اعراف کی بری روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ کسی انسان میں پرورش پاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اسے جادو کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی فرق طاقت کے سرچشمے کا ہے۔ جی بالکل۔ معجزہ اور کرامت کا سرچشمہ الہی نظام ہے، جبکہ استدراج ایک طرح کا ہیک یا جیل بریک ہے جو منفی قوتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ کتاب استدراج کو سمجھانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بہت ہی حیران کن واقعہ بیان کرتی ہے، صاف ابن سیاد کا واقعہ۔ جی، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ استدراج کی حدود کو سمجھنے کے لیے ایک کیس سٹڈی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ واقعہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ صاف ابن سیاد نامی ایک لڑکا تھا جس کی چھٹی حص شیطانی قوتوں نے بیدار کر دی تھی۔ اچھا۔ وہ چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کرتا اور فرشتوں کی سرگرمیوں کی جاسوسی کر کے لوگوں کو ان کے گمشدہ جانوروں یا مستقبل کے چھوٹے موٹے واقعات کے بارے میں بتاتا تھا۔
تو ایک طرح کا غیب داں بنا ہوا تھا؟ جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی حقیقت جاننے کے لیے گئے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا میں کون ہوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اپنے غیبی ذرائع سے رابطہ کر رہا ہو، اور پھر بولا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، آپ امیوں کے رسول ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اس نے آدھا سچ بولا لیکن اپنی محدود سمجھ کے مطابق۔ بالکل، اس نے حقیقت کا صرف وہ حصہ دیکھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا علم ناقص ہے، تو شک میں پڑ گیا ہے۔ جی، پھر آپ نے اسے ایک اور آزمائش میں ڈالا اور پوچھا، اچھا بتا میرے دل میں کیا ہے؟ یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی ہیکر سے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا ذہن پڑھنے کو کہا جائے۔ بالکل، اور اس کا جواب اور بھی حیران کن تھا۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، دکھ، یعنی آپ کے دل میں سورۃ الدخان کی آیت ہے، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن بات کہہ دی، پھر تیرا علم محدود ہے، تو ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہ تو یہ نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ قابل دید تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، وہ تو اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا قتل زائد ہے۔ تو اس پورے مکالمے سے قلندر بابا اولیاء کیا تشریح نکالتے ہیں؟ استدراج کی حد کیا ہے؟ حضور قلندر بابا اولیاء اس کی شرح یوں فرماتے ہیں کہ غیب کی دنیا میں ہمارے جیسے الفاظ اور معنی نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہر وہم، خیال اور احساس کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے۔ شکل و صورت۔ ان شکلوں کو دیکھنا غیب بینی کہلاتا ہے۔ ابن سیاد کی رسائی صرف فرشتوں کی سرگرمیوں کی شکلوں تک تھی۔ یعنی وہ بس ڈیٹا پیکٹس دیکھ سکتا تھا؟ بالکل، لیکن اس ڈیٹا کے پیچھے جو شعور ہے اسے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اچھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی تو معرفت الہی نہ ہونے کی وجہ سے صرف اتنا ہی دیکھ سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے قاصد ہیں اور ایک ان پڑھ قوم میں آئے ہیں۔ تو اس نے اپنی محدود فہم کے مطابق آپ کو امیوں کا رسول کہہ دیا؟ جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے رسالت کی حقیقت اور وسعت کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ یہی استدراج کی آخری حد ہے۔ تو پھر علم نبوت اور استدراج میں بنیادی فرق یہ ہوا کہ استدراج صرف غیب کی شکلیں یعنی ڈیٹا دیکھ سکتا ہے، جی، جبکہ علم نبوت اس ڈیٹا کے پیچھے موجود اللہ کی معرفت اور اس کے شعور تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، کتاب میں یہی خلاصہ ایک جملے میں دیا گیا ہے۔ استدراج کا علم صرف غیب بینی تک محدود رہتا ہے، جبکہ علم نبوت انسان کو غیب بینی کی حدوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک اور فرق بھی بتایا گیا ہے نا؟ ہاں، ایک اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت کا تصرف مستقل ہوتا ہے۔ مستقل؟ جیسے بی بی ہاجرہ کے قدموں سے نکلنے والا آب زمزم کا چشمہ، اس کا اثر آج تک قائم ہے۔ صحیح۔ جبکہ استدراج یعنی جادو کا اثر عارضی ہوتا ہے، اور جیسے ہی فضا کے تاثرات بدلتے ہیں اس کا اثر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بات مزید گہری اور تکنیکی ہو رہی ہے۔ جی، اب ہم میکینکس پر آ رہے ہیں۔ یہ جادو یا استدراج آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کتاب میں اس کی جو وضاحت ہے وہ کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ روحانی سائنس ہے۔ اس کا میکینزم واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ تصور کریں کہ ایک پاک، صاف، الہی توانائی کی ندی ہے جو ایک کائناتی منبع سے بہہ رہی ہے۔ کتاب اسے تجلی کی رو کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ندی کائنات کے ہر ذرے سے گزرنے کے لیے بنی ہے، بشمول ہمارے جسم کے۔ یہ ہمارے شعور سے بھی بلند سطح، جسے روح اعظم کہا گیا ہے، وہاں سے آتی ہے۔ اچھا۔ اور ہر شے کے آخری مرکز یعنی ہمارے جسم تک پہنچتی ہے، جسے کتاب محدود ترین مرکزیت کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک الہی کرنٹ یا ندی ہے جو کائنات کی ہر شے سے گزر رہی ہے، تو استدراج اس پر کیسے اثر کرتا ہے؟ استدراج کا اصول یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس ندی کے کنارے کو گندا کر دیں۔ گندا کر دیں مطلب؟ جہاں سے یہ پانی آپ کے ذاتی انلیٹ یعنی آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، وہاں غلاظت اور تعفن پیدا کر دیں۔ اچھا،
جیسے کوئی سادھو اپنے جسم پر راکھ مل لیتا ہے یا دوسرے جادوگر ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ جب تجلی کی وہ رو جو سراسر خیر اور پاکیزگی ہے اس ناخوشگوار اور گندے ماحول سے گزرتی ہے تو وہ بیزار ہو جاتی ہے۔ بیزار ہو جاتی ہے؟ جی، اس پاک توانائی کی بیزاری اور غصے کے نتیجے میں تخریبی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اس شخص کی قوتیں تعمیری ہونے کے بجائے تخریبی کام کرنے لگتی ہیں۔ ارے واہ! یعنی جادوگر کوئی نئی طاقت پیدا نہیں کرتا بلکہ اسی الہی توانائی کو آلودہ کر کے اس کا رخ تخریب کی طرف موڑ دیتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ تو پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اس کا بھی جواب دیتی ہے۔ کتاب میں عبادات سے پہلے پاکیزگی کی جو شرط ہے اس کی جو سائنسی وجہ بتائی گئی ہے وہ تو ذہن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ اس پورے تصور کا سب سے خوبصورت اور عملی حصہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ کتاب بتاتی ہے کہ ہر مذہب میں عبادت سے پہلے غسل یا وضو کا اہتمام کیوں ہے، حالانکہ عبادت کا تعلق تو ذہن اور روح سے ہے۔ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ اس کا منشا یہی ہے کہ جب ہم غسل یا وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے مسام، ہمارے انرجی چینلز کھل جاتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ انلیٹ پائپ صاف ہو جاتا ہے؟ جی بالکل۔ تو وضو اور غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ یہ ایک طرح کی روحانی ہائیجین ہے۔ بہت خوب، روحانی ہائیجین۔ یہ اپنے روحانی وائی فائی راؤٹر کو ریسیٹ کرنے جیسا ہے۔ آپ جان بوجھ کر انرجیٹک سٹیٹک کو صاف کر رہے ہیں تاکہ آپ الہی سگنل کو اس کی خالص ترین تعمیری شکل میں وصول کر سکیں۔ بالکل۔ اس نے تو ایک روزمرہ کے عمل کو ایک گہرے ٹیکنیکل اور روحانی عمل میں بدل دیا ہے۔ بالکل، جب جسم کے مسام کھلے اور صاف ہوتے ہیں تو تجلی کی روح بغیر کسی رکاوٹ اور بیزاری کے جسم میں بہتی ہے۔ اس سے انسان تخریبی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، جسم میں جمع ہونے والی کثیف روشنیاں خارج ہوتی رہتی ہیں اور انسان روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ یہ قدیم روحانی روایات کے پیچھے چھپی ہوئی گہری سائنس ہے۔ جی یہی ہے۔ واقعی یہ علم سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو ایک تحفہ تو دینا بنتا ہے۔ ضرور بنتا ہے۔ اگر سامعین کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں تو انہیں اپنے پسند کی چائے یا کافی پینی چاہیے اور اپنے ذہن کو شاباشی دینی چاہیے کہ اس نے ایک نئی اور گہری چیز سیکھی ہے۔ ہاں، یہ ایک اچھی ترکیب ہے۔ نفسیاتی طور پر جب ہم مشکل چیزیں سیکھنے پر اپنے ذہن کو انعام دیتے ہیں تو مستقبل میں نئی چیزیں سیکھنے کا خوف کم ہو جاتا ہے اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آج کی نشست ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم نے تخلیق کی ساخت سے لے کر حقیقت پر اثر انداز ہونے کے طریقوں اور ان کے پیچھے کام کرنے والی سائنس پر بات کی۔ جی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ اسی مقام سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہت محنت سے اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں موجود ہے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، کوشش تو کی ہے۔ اب کام یہ ہے کہ کتاب کو کھولا جائے، پڑھا جائے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ اصل روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ ہاں، یہ علم پھیلنا چاہیے۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ اس نشست سے کیا سیکھا۔ اور یاد رکھیے، جی، یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آپ سب کے لیے بہت دعا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔